نالج ہب کے معزز دوستوں السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ابو علی سینا کے زمانے میں ایک رئیس کی بیٹی گھوڑا سواری کے دوران نیچے گر گئی۔ اس وجہ سے اس لڑکی کے کولے کی ہڈی اپنے بند سے جدا ہو گئی۔ لہٰذا لڑکی کے باپ نے بہت سے حکیموں سے علاج کروانے کی کوشش کی تاکہ اس ہڈی کو واپس اپنی جگہ پہ بٹھا سکیں، مگر مصیبت یہ تھی کہ لڑکی کسی حکیم کو اپنا جسم چھونے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ چنانچہ باپ نے بہت اصرار کیا کہ بیٹی اس بات سے تو شریعت بھی ہمیں منع نہیں کرتی، لیکن بیٹی کسی طرح راضی نہیں ہو رہی تھی اور دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ آخر لوگوں نے مشورہ دیا کہ شہر سے باہر بہت ہی دانا حکیم رہتے ہیں، آپ ان سے مشورہ کر لیں۔ خواتین و حضرات، وہ شخص حکیم صاحب کے پاس گیا اور اپنا مسئلہ بیان کیا۔ حکیم صاحب نے کہا کہ ایک شرط پر آپ کی بیٹی کا کولا ہاتھ لگائے بغیر ٹھیک ہو سکتا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، جو بھی شرط ہو مجھے قبول ہے، میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، آپ میری بیٹی کو ٹھیک کر دیں۔ حکیم نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ ایک بہت موٹی تازی گائے میرے لیے لے آؤ تو میں تمہاری بیٹی کو ٹھیک کر دوں گا۔ لہٰذا وہ شخص بہت بھاری قیمت پر شہر کی سب سے موٹی تازی گائیں خرید کر حکیم صاحب کے گھر لے گیا۔ دوستو، جب حکیم صاحب نے گائیں دیکھی تو اس شخص نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو پرسوں اپنے ساتھ لے آئیں، اسی دن اللہ کے حکم سے میں اس کا علاج کروں گا۔ اور جب وہ شخص چلا گیا تو حکیم صاحب نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ 2 دن تک نہ تو گائے کو گھاس کا ایک تنکا کھلایا جائے اور نہ ہی پانی کا قطرہ پلایا جائے۔ شاگرد حیران ہوئے کہ اتنی موٹی تازی گائیں 2 دن سے بھوک پیاس سے مر جائے گی، لیکن چونکہ استاد کا حکم تھا اس لیے تمیل کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ خیر ناظرین، 2 دن تک گائیں بھوک اور پیاس کی شدت سے بہت کمزور ہو گئی۔ حکیم نے لڑکی کے والد سے کہا کہ اپنی بیٹی کو گائے کے پیٹ پہ بٹھا دو۔ سب لوگ حیران ہوئے، لیکن حکیم صاحب کی بات ماننے پر سب لوگ مجبور تھے، لہٰذا لڑکی کو گائے کے پیٹ پہ بٹھا دیا گیا۔ اور اب حکیم صاحب نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ لڑکی کے دونوں پاؤں گائے کے پیٹ کے گرد رسی سے مضبوطی سے باندھ دو۔ جب شاگردوں نے یہ کام کر لیا تو اس کے بعد حکیم صاحب نے کہا کہ آپ گائے کے سامنے گھاس اور دوسری خوراک ڈال دو۔ دوستو، گائے 2 دن سے بھوکی پیاسی تھی، لہٰذا وہ جلدی جلدی کھانے لگی۔ حکیم صاحب نے اس کے سامنے پانی کی بڑی سی بالٹی میں بہت سا نمک ڈال کر رکھ دیا۔ پانی میں نمک کی آمیزش سے پیاس کی شدت اور بڑھ گئی اور گائے نے ایک ساتھ بہت سا پانی پی لیا۔ اب ناظرین، گھاس اور پانی سے گائے کا پیٹ پھولنا شروع ہو گیا اور لڑکی کی ٹانگوں پر دباؤ بڑھنے لگا۔ یہ دباؤ اتنا زیادہ ہوا کہ لڑکی چیخنے لگی اور اچانک کھڑاک کی ایک آواز آئی اور لڑکی درد کی شدت سے بے ہوش ہو گئی۔ حکیم صاحب نے لڑکی کو گائے سے اتروا کر اس کے والد کے سپرد کیا اور کہا کہ آپ کی بیٹی کی کولے کی ہڈی اپنی جگہ پہ واپس آ گئی اور یہ گائے آج سے میری ہے۔ خواتین و حضرات، یہ حکیم صرف انسان کوئی اور نہیں بلکہ ابو علی سینا تھے، جو سن 980 عیسوی میں ازبکستان کے شہر بخارا کے قریب گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام حسین تھا۔ آپ کو مشرق اور مغرب میں طب کا امام مانا جاتا تھا، جبکہ آپ نے فلسفے اور فلکیات کی تعلیم عبداللہ نامی استاد سے لی اور اس کے ساتھ ساتھ ہی طب کی تعلیم حاصل کرتے رہے، اور یوں آپ کو طب کے میدان میں بہت ہی کم عرصے میں زیادہ مرتبہ اور مقام ملنے لگا۔ ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ بخارا کا سلطان شدید بیمار ہو گیا اور شاہی حکیم بھی سلطان کے علاج میں کامیاب نہ ہو سکے۔ چنانچہ دور دراز سے بھی حکیموں کو بلایا گیا، انہوں نے بھی بہت کوششیں کی مگر سلطان کی بیماری کا علاج نہ ہو پایا۔ ایسے میں ایک کم سن حکیم نے دعویٰ کیا کہ وہ سلطان کا علاج کر سکتا ہے، تو شاہی حکیموں نے اس کا بہت مذاق اڑایا کہ بڑے بڑے طبیبوں سے سلطان کا علاج نہ ہو پایا اور تم کیا کرو گے؟ مگر ایک دانا آدمی نے آپ کو سلطان کی خدمت میں پیش کر دیا، اور اللہ پاک کی قدرت دیکھیں کہ سلطان کو اس نوجوان کے علاج سے آرام آ گیا۔ سلطان نے خوش ہو کر اسے منہ مانگا انعام دینا چاہا کہ شاہی خزانے سے جو تمہارا دل چاہے تم لے سکتے ہو، لیکن اس نوجوان نے جو انعام طلب کیا اس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے شاہی لائبریری کے مطالعے کی اجازت طلب کی، جس پر سلطان نے بخوشی اجازت دے دی۔ اصل میں اس نوجوان حکیم نے سن رکھا تھا کہ اس شاہی لائبریری میں بہت سی نایاب کتابیں موجود ہیں، لہٰذا ابو علی سینا نے اپنے مضبوط حافظے کی بدولت جلد ہی پوری لائبریری میں اپنے کام کی معلومات حاصل کر کے اسے ذہن نشین کر لیا اور پھر صرف 21 سال کی عمر میں اپنی پہلی کتاب لکھی۔ ناظرین کرام، ابو علی سینا کہتے ہیں کہ میں نے زندگی کی سب سے اعلیٰ مثال تب دیکھی جب سیب 4 تھے اور ہم کھانے والے 5۔ تب میری ماں نے کہا کہ مجھے سیب بالکل پسند نہیں۔ خیر خواتین و حضرات، معالجات بکراتیات میں ابو علی سینا کا ایک بہت عجیب و غریب واقعہ بیان کیا گیا۔ ایک دفعہ ایک شہزادے کو مالی خولیا کا شدید مرض لاحق ہو گیا۔ دوستو، مالی خولیا دراصل ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ اس بیماری میں انسان اداسی، احساس کمتری اور مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ مولانا عبید اللہ سندھی اور مرزا غالب کے متعلق بھی یہی کہا جاتا رہا کہ وہ عمر کے آخری حصے میں اس بیماری کا شکار ہو گئے۔ چنانچہ اس بیماری میں مبتلا شہزادے کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی
کہ وہ گائے بن گیا، جس کی وجہ سے وہ بالکل گائے کی طرح آوازیں نکالتا اور ہر شخص سے کہتا کہ مجھے ذبح کر دو کیونکہ میرا گوشت نہایت لذیذ ہے۔ ناظرین، بظاہر اس کا مرض بڑھتا گیا اور اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا اور وہ فاقے کرنے لگا، حتیٰ کہ وہاں جتنے بھی ماہر طبیب تھے وہ اس کے علاج سے عاجز آ گئے، جبکہ ابو علی سینا اس وقت بادشاہ دولہ کے وزیر تھے۔ چنانچہ جب بادشاہ نے شہزادے کی حالت زار پر اصرار کیا تو ابو علی سینا نے شہزادے کے علاج پر آمادگی ظاہر کرتے ہوئے شہزادے کو پیغام بھجوایا کہ خوش ہو جاؤ کہ تمہیں ذبح کرنے والا قصاب آ رہا ہے، جس پر شہزادہ خوشی سے جھوم اٹھا اور بڑی بے چینی سے قصاب کا انتظار کرنے لگا۔ اور آخر وہ دن آ پہنچا جب ابو علی سینا چھریاں لے کر شہزادے کے پاس پہنچ گیا اور زور زور سے کہنے لگا کہ گائے کہاں ہے، گائے کو لے آؤ تاکہ میں اسے ذبح کر سکوں۔ جب مریض کو پیش کیا گیا تو ابو علی سینا اپنے خادموں سے کہا کہ گائے کو نیچے لٹاؤ اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دو۔ جب ابو علی سینا چھریوں کو تیز کرتے ہوئے آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ یہ گائے تو بہت کمزور ہے، یہ اس قابل نہیں کہ اس کو ذبح کیا جائے، اپنے خادموں سے کہا کہ اسے کھول دو اور کچھ دن اسے اچھی خوراک کھلاؤ تاکہ یہ گائے اچھی طرح سے موٹی تازی ہو جائے، پھر اسے ذبح کریں گے۔ ناظرین، ابو علی سینا کے جانے کے بعد خادموں نے آپ کی ہدایت کے مطابق شہزادے کو اچھی طرح کھانا کھلایا اور شہزادے نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا، اور شہزادے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اسے ذبح ہونے کے لیے موٹا تازہ ہونا پڑے گا، لہٰذا وہ حسب معمول اچھی طرح سے کھانا پینے لگا تاکہ وہ صحت مند ہو جائے اور وہ اس قابل ہو سکے کہ اسے ذبح کیا جا سکے، جبکہ آہستہ آہستہ کھانے میں اسے دوائی بھی دی جانے لگی اور 1 ماہ کے اندر شہزادہ تندرست ہو گیا۔ اس طرح ابو علی سینا نے اپنی ذہانت و حکمت سے عجیب و غریب مریض کا علاج کر دکھایا۔ خواتین و حضرات، آخر میں ابو علی سینا کی اس خوبصورت بات سے اجازت چاہوں گا کہ ابو علی سینا سے کسی نے پوچھا دن کیسے گزر رہے ہیں، جس پر آپ زار و قطار رو پڑے اور کہنے لگے گناہگار ہونے کے باوجود اللہ پاک کی رحمتیں برس رہی ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کس بات پر اللہ کا شکر ادا کروں، نعمتوں کی کثرت پر یا اپنے عیبوں کی پردہ پوشی پر۔ اس خوبصورت بات پر آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔